أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ. جی تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب آپ کو کہنا ہے میری کتاب تو آپ کتاب کے آخر میں جو ہے یا لگا دیں گے اور کہیں گے کتابی، میری کتاب. اگر آپ کو کہنا ہے میرا منہ تو آپ کہہ دیں گے فمی. آپ کو کہنا میرا سر تو آپ کہہ دیں گے رأسی. آپ کو کہنا ہے میرا چہرہ تو آپ کہہ دیں گے وجہی. آپ کو کہنا ہے میری ناک تو آپ کہیں گے انفی. آپ کو کہنا ہے میری زبان تو کیا کہیں گے لسانی. ٹھیک ہے نا. چلیے اب تھوڑا سا نیچے اس کے پہلے حاضر نہیں لگانا نا، پھر صرف اتنا ہی کہنا ہے کتابی. اگر یہ کہنا ہے میری کتاب اور اگر یہ کہنا ہے یہ میری کتاب ہے تو اس میں پھر آپ حاضر لگائیں گے. جیسے آپ دیکھیں، اگر آپ کو کہنا ہے یہ میری کتاب ہے تو آپ یہ کہیں گے حاذا کتابی، یہ میری کتاب ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی اگر آپ کو کہنا ہے یہ میرا قلم ہے تو آپ کہیں گے حاذا قلمی، یہ میرا قلم ہے. اگر آپ کو کہنا ہے یہ میرا کاغذ ہے تو آپ کہیں گے حاذا ورقی، یہ میرا کاغذ ہے. اگر آپ کو کہنا ہے یہ میری میز ہے تو آپ کہیں گے حاذا مکتبی، یہ میری میز ہے. اگر آپ کو کہنا ہے یہ میری ٹپائی ہے، ٹپائی مطلب جس پر میں بیٹھتا ہوں، تو آپ کہیں گے حاذا مقعدی، یہ میری ٹپائی ہے. یا بھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں سیٹ، یہ میری سیٹ ہے یعنی جس پر میں بیٹھتا ہوں. ٹھیک ہے. چلیے آگے دیکھیں، یہ اس کے جسٹ آگے یہ ہمارا کرسر آپ کو نظر آ رہا ہے. کرسر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی جی ماشاءاللہ، حضرت کرسر بھی نظر آ رہا ہے. ارے ماشاءاللہ. ھذا وجہی، ٹھیک ہے، یہ میرا چہرہ ہے. ھذا رأسی، یہ میرا سر ہے. ھذا انفی، یہ میری ناک ہے. ھذا فمی، یہ میرا منہ ہے. ھذا لسانی، یہ میری زبان ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں دیکھیں اب آ رہا ہے ھذا کتاب احمدہ. ٹھیک ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، اس جملے پر آپ کو ایک خاص بات دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. وہ خاص بات یہ ہے کہ دیکھیے، آپ نے خلاصۃ النحب میں مرکب اضافی کا بیان پڑھا. مرکب اضافی جس میں آپ نے یہ پڑھا کہ جس مرکب ناقص میں ایک جز کی نسبت دوسرے جز کی طرف کی جاتی ہے تو اس میں پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور اس میں کا کے کی کا ترجمہ لگتا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا تھا کتابو زیدن، زید کی کتاب، یا قلم زیدن، زید کا قلم. تو وہاں پر آپ نے پڑھا تھا کہ مضاف کا اعراب عامل کے اعتبار سے ہوتا ہے اور مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ھذا کتاب احمدہ، تو اس مثال کے اندر ھذا یہ تو آپ کا مبتدا ہے الگ، اور کتابو یہ مضاف ہے، اور احمدہ یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ ہوگا یہ احمد کی کتاب ہے. ھذا کتاب احمدہ، یہ احمد کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے احمدہ پر، وہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے مرکب اضافی کے اندر جو قاعدہ پڑھا ہے کہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اب کتاب ہے مضاف اور احمدہ ہے مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور مجرور کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پر زیر ہوتا ہے. یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے.
لیکن اب ہم آپ کو جب یہ نئی بات آئی ہے تو یہ اس کے متعلق ہم آپ کو بتا دیں کہ مجرور اسے کہتے ہیں جس پر علامت جر ہو. ٹھیک ہے, اور علامت جر کیا کیا ہیں؟ تو آج علامت جر لکھ لیں آپ لوگ بالکل دھیان سے, کاپی پر علامت جر لکھ لیں. علامت جر ہے آپ کا زیر کسرہ, زیر چاہے وہ ایک زیر ہو یا دو زیر ہو. ٹھیک ہے, علامت جر 3 ہیں. نمبر 1 ہے زیر, اور نمبر 2 ہے زبر یعنی فتحہ. ٹھیک ہے, سنگل فتحہ, 2 فتح نہیں, 2 زبر نہیں آ سکتے, صرف ایک ہی فتح آئے گا بس, زبر. اور نمبر 3 ہے یا, کیا, یا. ٹھیک ہے, تو علامت جر ہو گیا آپ کا کسرہ, فتحہ اور یا. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں احمدہ یہ مجرور ہے, اس پر علامت جر میں سے کیا آیا ہے؟ فتحہ. ٹھیک ہے, اب یہ بات بھی ضروری ہے کہ بھی فتحہ کہاں آئے گا, کسرہ زیر کہاں آئے گا, اور یا کہاں آئے گی. تو یہ دیکھیے تھوڑی بڑی بڑی باتیں ہیں جو کہ ابھی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے, صرف اس کے لیے اشارہ کر دیتا ہوں میں کہ یہ احمدہ جو ہے یہ غیر منصرف ہے. کیا ہے؟ غیر منصرف. اور جو اسم غیر منصرف ہوتا ہے اس کے اوپر زیر نہیں آتا ہے اور نہ ہی تنوین آتی ہے, اسی وجہ سے اس احمدہ پر زیر نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو زبر آیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ غیر منصرف ہے, اور غیر منصرف پر جو ہے حالت جری میں بھی زبر آتا ہے, جیسے کہ اس پر زبر آیا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھ لیں ہادہ کتابو احمد. کسرہ میں تو زیر دو زیر دونوں آ جائیں گے. نہیں, اس پر دونوں زیر نہیں. کس میں بول رہے ہیں؟ علامت جر میں بول رہے ہیں؟ کسرہ جی, ہاں, کسرہ کے اندر زیر دو زیر دونوں دو زیر دونوں مان لیے جاتے ہیں. جی, ہادہ کتابو احمدہ. جی, کوئی اسلامی بھائی اس کا ترجمہ کریں, ہادہ کتابو احمدہ. یہ احمد کی یہ کتاب ہے. احمد کی کتاب ہے. اچھا, ہادہ کتابی, اس کا ترجمہ کریں. یہ میری کتاب ہے. اچھا, ماشاء اللہ. اب یہ نیچے آپ ایک نقشہ بنا ہوا دیکھ رہے ہیں, کتاب قلم ورق مکتب مقعد. اب بیچ میں انہوں نے یہ یا دے رکھی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, ان میں سے ہر ایک قسم کی اضافہ جو ہے وہ یا کی طرف کر دینا ہے. ٹھیک ہے, جب یا کی طرف اضافت کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ کتابی, میری کتاب, میری کتاب. میری کتاب. جی, قلمی, قلمی, میری قلم. ورقی, میرا پیج. جی, مکتبی, مکتبی, مکتب, ہاں میرا مکتبی میز. میرا, مقعدی, جی میز. میرا ڈیسک, یا مقعدی میرا, میری مقعدی, مسند. میری سیٹ, میرے بیٹھنے کی جگہ. ٹھیک ہے نا, میری ٹپائی. مقعدی, میری ٹپائی. میری مسند. جی. چلیے اب دیکھیں آپ, یہ آپ کا آ رہا ہے وجہن. وجہن مانے چہرہ, جب اس کی اضافت کری تو کہیں گے وجہی, میرا چہرہ. انفن مانے ناک, جب اس کی اضافت کری تو کہا انفی, میری ناک. راسن مانے سر, جب اس کی اضافت کری تو ہم نے کہا رأسی, میرا سر. فمن مانے منہ, جب اس کی ہم نے اضافت یا متکلم کی طرف کی تو ہو گیا فمی یعنی میرا منہ. اور لسانن اس کا معنی آتا ہے زبان, جب اس کی اضافت کری یا متکلم کی طرف تو ہم نے کہا لسانی یعنی میری زبان. ٹھیک ہے, اب آئیے یہ ایک تھوڑے بڑے بڑے جملے آ رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے, نیچے بڑے بڑے جملے ہیں, ان بڑے بڑے جملوں کا ترجمہ دیکھ لیں. اللہ ربی, اللہ میرا رب ہے. رب کا معنی آتا اللہ ہے میرا رب ہے. پالنے والا. ٹھیک ہے, الاسلام دینی, پروردگار میرا دین ہے. ٹھیک ہے, اسلام میرا دین ہے. القرآن کتابی. جی, ترجمہ قرآن کریں. میری کتاب ہے. قرآن میری کتاب ہے. قرآن میری کتاب ہے. جی, محمد النبی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد میرے میرے نبی ہیں. نبی ہے. میرے نبی ہیں. الکعبۃ قبلتی, جی, کعبہ شریف میرا کعبہ قبلہ ہے. شریف میرا قبلہ ہے. قبلہ ہے. اسمی عبداللہ, میرا نام عبداللہ ہے. میرا نام عبداللہ ہے. ما اسمک, آپ کا کیا آپ نام؟ کا نام. آپ کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ یہاں پر دیکھیں آپ, 2 چیزیں آپ کو اپنے تکلم کے اعتبار سے جی. عام طور سے جو استعمال ہوتا ہے وہ مل گیا آپ کو. آپ کو اگر پوچھنا ہے آپ کا نام کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ مسمک. مسمک بھی کہہ سکتے ہیں اور ما اسمک یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ما اسمک, اس کا ترجمہ ہوتا ہے آپ کا نام کیا ہے. تو اگر آپ سے کہا جائے مسمک
تو آپ کیا کہہ دیں گے؟ اسمی، جو بھی آپ کا نام ہے وہ آگے بول دیں گے، اسمی محمد دانش، اسمی انور علی عطاری، ٹھیک ہے، اسمی انور علی العطاری. ضمیر سے ایک ساکن کر دیں گے حرکت کو، جی جیسے کون سی کاف حرکت؟ ضمیر ہے تو یہاں سے اسمک کہہ دیں گے، ساکن کر سکتے ہاں ہاں ساکن کر سکتے ہیں، مسمک ساکن کر سکتے ہیں، ما اسمک کا بھی بول سکتے ہیں اور ساکن بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اور نہ بھی ساکن کرے تب بھی کچھ حرج آئے گا نہیں نہیں کوئی حرج نہیں ہوگا. پڑھنے کی طرف؟ جی جی جیسے ماں یہ دینو کا زد ہے، اس میں ماں دینو بھی بول سکتے ہیں. ہاں ما دینک یہ بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے پیارے اسلامی بھائیو اب یہ بہتر کیا دیکھیں آپ، ہے، حرکت کے ساتھ بولنا یا پھر ساکن کر کے؟ جیسا موقع محل ہوتا ہے ویسے بول دیا جاتا ہے، کیونکہ جب لینگویج میں زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے نا، جب لینگویج میں بہت زیادہ استعمال ہونے لگتا ہے تو پھر شارٹ میں ہی چلنے لگتا ہے. تو شروع میں تو آپ متحرک ہی بولیں حرکت کے ساتھ، لیکن جب بہت زیادہ عربی داں بن جائیں تو پھر حذف بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ انگلش میں بھی ہوتا ہے نہیں، آخر کے الفاظ کھاتے چلے جاتے ہیں تو وہی والا ہو جاتا ہے. چلیے دیکھیے اب یہ چند الفاظ دے رکھے ہیں انہوں نے، یہ تقریباً آپ کے 25 ان والے الفاظ کو لگا کر کے ما قبل میں آپ نے 10 کلمات پڑھے اور تقریباً 15 کلمات یہ ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، 10 پہلے پڑھے آپ نے اور 15 یہ ہیں. یہ ملا کر کے کتنے ہوگا دیکھیں آپ، 25 کلمتن. یہ دیکھ رہے ہیں آپ 25 کلمتن، اس کا معنی آتا ہے 25 کلمے. ٹھیک ہے، یعنی اب تک آپ کے 25 کلمے یاد ہو گئے ہیں. ان 25 کلمات کو یاد حضرت رکھیے گا 15 تاکہ ہے، آپ کی گفتگو حضرت کرنے میں 15 ہوگا نا؟ نہیں 25. 25 عشرون کا معنی آتا ہے 20 اور عشرتن کا معنی آتا ہے 10. 25 5 اور 20 یعنی 25. 25 کلمتن یعنی 25 کلمے. ٹھیک ہے جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ حضرت علیہ. کل یہ تمرین پڑھائی گئی تھی، کون سی تمرین؟ کل اس میں کیا پڑھا گیا تھا حضرت؟ کل اس میں ہاں پچھلے والی تمرین طریقہ پڑھائی جدہ میں گئی. کل کیا پڑھا؟ جی جی اس میں تمرین کل احمد حسین بھائی پہلے دن غیر حاضر رہے. کل نہیں کل آ پائے تھے پہلا احمد بھائی. اتفاق ایسا ہوا ہے کہ احمد حسین بھائی وہ غیر حاضر بھی نہیں تھے، رخصت تھے اور بہت افسوس کا اظہار فرما رہے تھے کہ میں آج نہیں رہ پاؤں گا، لیکن چلیے خیر کور کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی پیارے اسلامی بھائیو، کلاس کا اس کا تو نماز حضرت کا اس کے اندر جو کتاب میں ہی لکھنا ہے، جیسے اس میں جو اشارہ دیا گیا ہے ہاذا، تو ہاذا کرسیون کتاب پہ لکھ دینا ہے کہ نوٹ پہ لکھنا ہے؟ کاپی پہ نوٹ پہ لکھنا ہے، کتاب ورنہ خراب ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اسلام دینی نہیں کہہ سکتے؟ ہاں الاسلام دینی کہہ سکتے ہیں. الاسلام اسلام دینی نہیں کہہ سکتے. اسلام الدینی یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوگا، اسلام الدینی میرے دین کا اسلام، یہ ترجمہ ہو جائے گا. پھر کیا ہو جائے گا، میرے دین کا اسلام. اس میں ترکیب اضافی و ترکیب بن جائے گی، مضاف الیہ مضاف علیہ، 2 مضاف آ جائیں گے اور 2 مضاف الیہ آ جائیں گے. جی چلیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے یہاں بالکل جماعت کا ٹائم ہو گیا. چلیے انشاءاللہ اب ہم کل ملیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا مبارکا برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.